بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے بلوچستان کے ضلع شیرانی میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر آپریشن کرتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گردوں کا ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 1 اکتوبر کو دہشت گردوں کی موجودگی پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 7 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہے تھے۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کے مطابق فوج نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو ملک سے مکمل طور پر ختم کیا جائے گا اور دہشت گردی کے تمام سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء اور فیکلٹی ممبرز نے ملاقات کی۔ نیشنل سیکیورٹی وار کورس شرکاء نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عوامی فلاحی پروجیکٹ کو سراہا۔ مریم نواز نے پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس کی آپریشن بنیاد المرصوص میں کامیابی پر عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے شرکاء کے سوالات کے جواب دیے اور حکومت پنجاب کے اختراعی اور تاریخی پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، احسان کا جذبہ گڈ گورننس کے بنیادی اصول ہے اور حکمران کے ہر فیصلے کا اثر عوام کی زندگی پر پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، پنجاب میں اب کوئی سیاسی تعیناتی نہیں ہوتی، مکمل میرٹ اور شفافیت پر بھرتیاں کی جاتی ہیں اور کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے۔ مریم نواز نے بتایا کہ تاریخ کا بدترین سیلاب آیا لیکن ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا انخلا آپریشن کامیابی سے مکمل کیا۔ پنجاب کے وسائل دوسرے صوبوں کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں اور عوامی فلاحی منصوبوں کے لیے ہر صوبے کے ساتھ تعاون جاری ہے۔ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کی منتقلی پر یقین کا اعادہ کیا اور کہا، پنجاب کے معاملات کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شرکاء وفد میں پاکستانی آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، سول افسران کے ساتھ 26 ممالک کے 47 شرکاء شامل تھے، جن میں آسٹریلیا، برطانیہ، چین، امریکہ، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات، ایران، فلسطین، ساؤتھ کوریا اور دیگر ممالک کے افسران شامل تھے۔ وفد نے پنجاب میں شروع ہونے والی پروجیکٹس بشمول CCD، اینٹی نارکوٹکس، گرین انیشیٹو اور سوشل پروٹیکشن پروگرامز کی کامیابیوں کو سراہا اور انہیں شاندار قرار دیا۔ خبر دیں گے اسلام آباد نیشنل پریس کلب پر پولیس کا دھاوا اور صحافیوں پر تشدد کے معاملے پر CPNE، PFUJ اور ایمر نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا ہے۔ صحافی تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ صحافتی تنظیموں نے واقعے کو صحافیوں کے خلاف تواتر سے جاری کارروائیوں کا تسلسل قرار دیا اور کہا کہ صحافیوں کی کردار کشی کرنا فوری بند کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو دباؤ میں لانا اور اظہار رائے کو سلب نہ کیا جائے۔ میڈیا نے جنگ کے دوران انتہائی ذمہ داری سے ملکی اور قومی مفاد کو مد نظر رکھا۔ میڈیا نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی۔ صحافتی تنظیموں کا کہنا تھا کہ رپورٹرز اور فری لانسرز کو دہشت گردوں سے تشبیہ دینا آزاد صحافت کے نظریے کے خلاف ہے۔ آئین پاکستان ہر شہری کو معلومات تک بلا رکاوٹ رسائی کا حق دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیرون ملک کے 2 ہفتے کے طویل دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے ساتھ تاریخی سیکیورٹی معاہدے کر کے ریاض کے راستے نیو یارک گئے اور 2 ہفتے کے دورے کے بعد لندن سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عرب مسلم ممالک کے ساتھ غزہ امن معاہدے پر نیو یارک میں اتفاق کیا، جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو اجاگر کیا۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ روز برطانیہ میں قیام بھی کیا اور اپنا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں امدادی سامان لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر دھاوا بھول کر کشتیوں میں سوار 450 سے زیادہ افراد گرفتار کر لیے۔ فلوٹیلا کے قافلے میں سابق سینیٹر مشتاق احمد، سویڈش ماحولیاتی کارکن اور نیلسن منڈیلا کے پوتے نکوسی بھی سمیت 500 کے قریب افراد سوار تھے۔ فلوٹیلا کے منتظمین کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کے قافلے میں شامل 42 کشتیوں کو اسرائیلی بحریہ نے تحویل میں لیا، جبکہ کشتیوں میں سوار 450 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ صہیونی فوج نے کشتیوں کا مواصلاتی نظام اور براہ راست ویڈیو نشریات جام کر دیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی قبضے میں لی گئی کشتیاں اشدود بندرگاہ پہنچ گئیں، جہاں سے کشتیوں پر سوار سماجی کارکنوں کو یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے مطابق ان کے قافلے میں شامل ایک کشتی میرینیڈ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ عالمی فلوٹیلا پر فوجی دھاوے پر اسرائیلی وزیر اعظم کی ہردرمی برقرار ہے۔ نیتن یاہو نے امدادی کشتیوں کے خلاف کارروائی پر اسرائیلی فوج کو شاباش دی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے سینیٹر مشتاق سمیت دیگر پاکستانی شہریوں کی عالمی سمود فلوٹیلا سے گرفتاری۔ پاکستان نے
رہائی سے متعلق اقدامات شروع کر دیے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی شہریوں کی رہائی اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے خطے میں بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں. دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے اتحادی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے. پاکستان اپنے شہریوں کی جلد اور محفوظ واپسی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے. اپڈیٹ کریں گے. سندھ ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی ہے. عدالت نے جامعہ کراچی کے فیصلے کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے اور مزید کوئی کارروائی کرنے سے بھی روک دیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ذیشان ملک سے. جی ذیشان، کیا اپڈیٹس ہیں، بتائیے گا. جی بالکل، سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کی منسوخی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے. سماعت کے دوران رجسٹرار جامعہ کراچی پروفیسر عمران صدیقی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. عدالت نے جامعہ کراچی کی جانب سے سینڈیکیٹ اور انفیئر مینس کمیٹی کی سفارشات پر مبنی ڈگری منسوخی کا جو فیصلہ ہے اس کو مکمل طور پر معطل کر دیا ہے اور مزید بھی کسی بھی کارروائی سے ان کو روک دیا ہے. درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے موقف اپنایا کہ جامعہ کراچی نے نوٹس جاری کرنے میں تاخیر کی، اس لیے ڈگری منسوخی کے فیصلے پر فوری حکم امتناع جاری کیا جائے. عدالت نے ریمارک سے دیے کہ اگر اس دوران درخواست گزار کے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی تو اس کا نقصان کا جو ازالہ ہے وہ کون کرے گا. جسٹس اقبال کلوڑ نے کہا کہ یہ ایک شخص کی زندگی بھر کی کمائی کا معاملہ ہے. متاثرہ فریق کو نوٹس دیے بغیر کارروائی نہیں کی جا سکتی، جس میں رجسٹرار جامعہ کراچی نے موقف اپنایا کہ ان کی نئی پوسٹنگ اور پچھلے معاملات کا علم نہیں ہے. عدالت نے ریمارک دی کہ ایکس پارٹی ججمنٹ کو اچھا ججمنٹ نہیں کہا جاتا. عدالت نے کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 20 ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ذیشان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ سروے جاری کر دیا. پی ٹی ایم اے کے مطابق سیلاب سے متاثرہ 27 اضلاع میں 1857 ٹیموں نے ڈیٹا اکٹھا کرنے میں حصہ لیا. فلڈ سروے میں 81,510 متاثرین کی تفصیلات جمع کر لی گئیں. پی ٹی ایم اے پنجاب کا کہنا ہے سروے ٹیموں نے مختلف اضلاع میں 56,207 کسانوں سے فصلوں کے نقصان کے بارے میں جانچ پڑتال کی. اب تک سروے ٹیموں نے 53,985 ایکڑ سیلاب متاثرہ اراضی کی نشاندہی کی. سیلاب سے متاثرہ 24,246 مکانات کا ڈیٹا جمع کر لیا گیا. مویشیوں سے محروم ہونے والے 1,057 افراد سے بھی تفصیلات لی گئیں. مختلف اضلاع سے سروے کے مطابق 3,945 ہلاک مویشیوں کی تفصیلات موصول ہوئیں. اربن یونٹ، ریونیو، محکمہ زراعت، لائف سٹاک، پاک فوج کے نمائندے گھر گھر جا کر سروے کر رہے ہیں. ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹیا نے کہا کہ پی ڈی ایم اے پنجاب روزانہ کی بنیاد پر سروے میں پیش رفت کا جائزہ لے رہا ہے. کور کمانڈر پشاور نے یونیورسٹی آف پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے طلباء و اساتذہ کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن میں شرکت کی. کور کمانڈر نے صوبے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر جامع اور مؤثر خطاب کیا اور جامعہ پشاور کے تحقیقی اور تعلیمی کردار کو سراہا. طلباء و اساتذہ نے کور کمانڈر کو جامعہ کے تعلیمی منصوبوں اور تحقیقی سرگرمیوں سے آگاہ کیا. کور کمانڈر پشاور نے ملکی امن و امان اور سیکیورٹی چیلنجز پر طلباء کے سوالات کے جوابات دیے. طلباء نے کور کمانڈر پشاور کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ سیشن میں ہماری پاک فوج سے متعلق غلط فہمیاں دور ہوئیں اور ڈس انفارمیشن کا خاتمہ ہوا. آئندہ بھی ایسے سیشنز ہونے چاہیے تاکہ سیکیورٹی اور انتہا پسندی سے متعلق ابہام دور ہو سکے. اس موقع پر طلباء نے مارکہ حق میں پاک فوج کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا. ایف بی آر نے پرانی اور استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر 40% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کر دی. یہ ڈیوٹی وفاقی حکومت کی جانب سے کسٹم ایکٹ 1969 کے سیکشن 18 کے سب سیکشن 3 کے تحت حاصل اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے عائد کی گئی ہے. جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ ڈیوٹی ان استعمال شدہ گاڑیوں پر لاگو ہوگی جو امپورٹ پالیسی آرڈر 2022 کے تحت مخصوص شرائط کے ساتھ درآمد کی جا رہی ہیں. اس فیصلے کے تحت کمرشل بنیادوں پر درآمد کی جانے والی گاڑیاں شامل ہیں جن پر 40% ریگولیٹری ڈیوٹی لاگو ہوگی. حکومت کا موقف ہے کہ یہ اقدام درآمدات کو کم کرنے اور ملک میں غیر ملکی زر مبادلہ کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا ہے. سابق صوبائی وزیر فیصل نے اپنی وزارت سے استعفے کی وجوہات کارکنوں کو بتا دی ہیں. خیبر پختونخوا کے سابق وزیر فیصل ترکی نے کہا ہے کہ 1 سال 8 ماہ کے دوران اپنے کسی ساتھی کو نوکری پر نہیں لگا سکا اور نہ ہی ثوابی میں ایک کلاس 4 کا ملازم بھرتی کرا سکا. فیصل ترکی کا کہنا تھا کہ کارکن ان سے نوکری اور گلی پکی کرنے کی درخواست کرتے رہے مگر وہ ان کے مطالبات پورے کرنے میں ناکام رہے. اگر اختیار ہوتا تو 1 سال پہلے ہی وزارت چھوڑ دیتا. انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم میں رہنے کے باوجود
बावजूद किसी को भर्ती न करा सके, जबकि आकिबुल्ला भी अपने महकमे में ऐसा न कर सके। फैसल के मुताबिक कारकुनों की शिकायत के पेश नज़र उन्होंने फैसला किया कि अब वजारत छोड़ने का सही वक्त है, लेकिन वो बानी पीटीआई के नजरिए के साथ अब भी चट्टान और पठान की तरह खड़े रहेंगे। कराची में पुलिस से मुकाबले में 7 जख्मियों समेत 10 मुलजमान गिरफ्तार। पीराबाद पुलिस ने कत्ल के मुकदमे इश्तिहारी खातून को हिरासत में ले लिया। किमाड़ी से खातून और मर्द की गोलियां लगी लाश बरामद। देखते हैं जुनैद फेरोज की रिपोर्ट। मलिर सिटी पुलिस का गरीबाबाद के इलाके में डकैत गुरु कारिंदों के दरमियान दो बदू मुकाबला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 5 जख्मियों समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान जहान से मोहम्मद नवाज, राकिब, मोहम्मद अजीम, वकार, सैयद साद और मुदस्सिर घरों में डकैतियों और कार लिफ्टिंग समेत स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मोमिनाबाद पुलिस ने मुकाबले के दौरान 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कामिल, अलीदाद और शादिब के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। पीराबाद पुलिस ने कार्रवाई के दौरान इक़दाम कत्ल के मुकदमे में इश्तिहारी मतलूब खातून मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा शादिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। उधर किमाड़ी कैपिटी ग्राउंड के करीब घर से खातून और मर्द की गोलियां लगी लाशें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों को सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। ताहम वाक़े से मुताल्लिक तहकीकात का सिलसिला जारी है। रात गए डिफेंस पुलिस ने कई मौक़ात में सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान इलाके के दाखिली और खारिजी रास्तों की नाकाबंदी करके घर घर तलाशी भी ली गई। पुलिस ने मुतालिब मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज़, कराची। खबर देंगे, सिंध काबीना का इजलास 6 अक्टूबर को वज़ीर आला हाउस में होगा। इजलास में 34 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। एजेंडे में थर्कोल एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल, सिंध फैक्ट्रीज एक्ट और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में तरमीम शामिल हैं। काबीना शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस वे मनसूबे के लिए 19 करोड़ से ज़ायद की मंजूरी, गंदुम रिलीज पॉलिसी, सिंध सीड एक्ट और कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ पॉलिसी पर भी फैसला करेगी। इजलास में प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के लिए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, खुसूसी बच्चों के स्कूल, महकमा माजूर अफराद के हवाले करने और दीगर अहम निकात भी ज़ेरे बहस आएंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तहा मलिक से। जी तहा, क्या तफसीलात है, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सूबाई काबीना का अहम इजलास जो है वो 6 अक्टूबर को वज़ीर आला हाउस में तलब कर लिया गया है। इजलास की सदारत वज़ीर आला सिंध करेंगे। काबीना इजलास के एजेंडे में 34 नुकात शामिल हैं जिन पर फैसले किए जाएंगे। एजेंडे में थर्कोल एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल 2025, सिंध फैक्ट्रीज एक्ट और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में तरमीम शामिल हैं। LBOD और लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेनेज के मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन, सिंध IT कंपनी और इन्वेस्टमेंट बोर्ड की असर नौ तश्कील भी एजेंडे में शामिल है। इजलास में जो है सिंध सीड एक्ट 2025, गंदुम रिलीज पॉलिसी 2025, 25/26 और सिंध फूड अथॉरिटी में गैर सरकारी अराकीन की तकरीरी पर गौर होगा। इसके अलावा कच्चे के इलाकों पर नए डाकुओं के खिलाफ जो है पॉलिसी और सिंध प्राइवेट सिक्योरिटी बिल भी ज़ेरे बहस आएंगे। काबीना जो है शाहराह भुट्टो एक्सप्रेसवे मंसूबे के लिए 19 करोड़ से ज़ायद की मंजूरी भी देगी। इसके अलावा आम आवाम के लिए डेथ सर्टिफिकेट फीस की माफ़ी, यूनियन काउंसिल नंबर 19 के नाम का मोहम्मद खान गोटो रखना और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के लिए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस पर गौर किया जाएगा। इजलास में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कवानीन में तरमीम, एडम इंस्टीट्यूट को चार्टर देने और एडवोकेट जनरल सिंध के दफ्तर में खाली असामियों पर भर्ती के अमूर पर भी ज़ेरे गौर आएंगे। काबीना जो है वो अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स के कैपिटल वैल्यू पर मुंतकली, KWSB बोर्ड के गैर सरकारी मेम्बरान के मुआवजे की पॉलिसी और सीनियर सिटीजन काउंसिल की असर नौ तश्कील पर भी फैसला करेगी। ये इजलास जो है वो सिंध हुकूमत के लिए कई अहम कानूनी और इंतजामी फैसलों के हवाले से नहायत अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया तहा तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।